میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں اور اب بھی مینٹین کرتا ہوں کہ جو حکومتی ٹیم ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی نیگوشیٹنگ پاور نہیں ہے. یہ دکھاوے کی بات ہے کہ جی ہم بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی مسائل حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا وہی درست ہے، اور ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ جی ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں. جب ملاقات کرانے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ ڈیمانڈز جو پی ٹی آئی کی طرف سے جائیں گی اس کو کیسے وہ مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے؟ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. دا ریالٹی از کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام چابیاں ہیں، تمام کنجیاں ہیں، اور وہی اگر ہاں کریں گے تو ہاں ہوگا. ملاقات تک کی جو ہے وہیں سے ہوگی. محسن نقوی کا جو ہم نام لیتے ہیں تو محسن نقوی کا ہم اس لیے نام لیتے ہیں کہ جی ہی از obviously the liaison between the establishment and the government. نہیں وہ نمائندے ہی اس طرف سے، وہ آئے ادھر سے ہے نا. یہ تو جی وہ امپاور اپنے آپ کو کسی بیسس پر کرتے ہیں نا. لیکن جب فیصل واڈا بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا، تو ظاہر ہے فیصل واڈا کو یہ تو نہیں پتا کہ جی کل جج کیا فیصلہ کرے گا. جب وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی بہنیں ریلیز ہو جائیں گی فار ایگزامپل، یا اور بھی بہت یا بشرا بی بی ریلیز ہوتی ہیں ان کی پیشن گوئیاں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو عرفان صدیقی یا شہباز شریف تو نہیں بتاتے نا. فار شور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، ان کے پاس نہ اختیار ہے. سو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی کچھ نکلے گا اس سے، تو کچھ بھی نہیں نیگوسیشن سے نکلے گا. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کی وجہ سے تھوڑا سا پاپولیرٹی میں تھوڑی سی کمزور پڑے کہ جی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. پہلے کہتے تھے کہ ملاقات نہیں کریں گے حکومت سے، اب ملاقات کرنے بیٹھے ہیں. زبیر صاحب، when you look at or hear him یہ جو مذاکرات جاری رکھنے کا مشروط فیصلہ، جبکہ کل پرسوں جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی اور نام لے کے انہوں نے شہباز شریف اردلی ہے، اور یہ ان دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے پوزیشنز میں؟ ہاٹ اینڈ کولڈ پوزیشنز ہے دونوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے تھوڑا سا کھل کے آپ نے کہا کہ ججز جو فیصلہ، پتہ نہیں مالک نے کہا کہ آپ انگلی اٹھا رہے ہیں. میں تو بالکل انگلی اٹھانا چاہتا ہوں ججز کی. زیرو کریڈیبلٹی ہے. لیٹ می جسٹ مالک لسن ٹو می پلیز. آپ بولتے رہیں، میری بات بھی سن لیں. یہ جو پریزنٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، زیرو کریڈیبلٹی ہے، اور بائسڈ ججز ہیں اور بائس فیصلہ دیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیں گے. جیسے ان کے جو پہلے چیف جسٹس تھے انہوں نے جیسے بلے کے نشان پر فیصلہ دیا، دوسرے فیصلے دیے. سو اگر آپ امید ان سے لگا کے بیٹھے ہوئے تو کوئی امید بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیگوسیشن آپ اس معاملے میں میرے ساتھ ہیں. ٹریپ ہوئی ہے زبیر صاحب، پی ٹی آئی ٹریپ ہوئی ہے. جی اس معاملے میں پھر آپ میرے ساتھ تھے، مالک صاحب کے ساتھ نہیں. آپ کا کیا سٹانس ہے؟ میرا سٹانس آپ کے ساتھ تھا. آپ تھوڑا گھما کے بات کر رہے تھے، میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. وہ آپ زیادہ اس پہ عطاب میں آ سکتے ہیں. سر تانوں کچھ کہنا نہیں نا سر، ساڑھے سے پیچھے پہچان دیں پروگرام بند ہو جائے. آپ کی تو نوکری ہے نا پروگرام نہ بند ہو جائے. میں تو اس حوالے سے افیکٹڈ نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نیگوسیشنز جو ہے نا، آئی تھنک پی ٹی آئی ہیز فیل انٹو دا ٹریپ، بیکاز ان کے اوپر یہ ضرور پریشر تھا کہ یار آپ بات چیت ہی نہیں کریں گے تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے. اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ بات ہے دنیا کی بھی نظر میں کہ جی یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. ایک حکومت ہے، اس سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از یہ حکومت انلیجیٹیمیٹ حکومت ہے، یہ غلط طریقے سے بنی ہوئی ہے، اور یہ ان کے پاس اصولی طور پر ان سے بات ہونی ہی نہیں چاہیے. سو عمران خان کا شاید یہ تھنکنگ ہو کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگنا بند ہو جائے کہ جی ہم نے بیٹھے نہیں تھے اور ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی تھی. تو ہم نے دیکھیں ایفرٹ بھی کر کے دکھا دیا. سر مجھے ایک بات بتائیں اسی نقطے پہ، پتا ہوگا اسی نقطے پہ کہ اب عمران خان صاحب کے پاس آج جب یہ فیصل چودھری صاحب گئے ہوں گے، انہیں بتایا ہوگا سر مذاکراتی کمیٹی تو ملاقات ہی نہیں کرا رہی ہماری مذاکراتی کمیٹی کی، اور وہ بیان بازی کو جس بیان بازی کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیر آر پیپل ہو آر سیئنگ جی یہ مذاکرات ہو کیوں رہے ہیں، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ سب سننے کے بعد خان صاحب کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ پل دا پلگ کو، یار پھر اگر نہیں کرنے تو نہ صحیح، نہیں ہوں گے مذاکرات، اب احتجاج ہوگا. دوسرا یہ تھا کوئی گل نہیں مذاکرات کر لیتے ہیں. وائی ڈیڈ ہی چوز دا لیٹر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 15 20 25 دن اور اگر اس میں لگ جائیں تو کچھ نقصان نہیں ہے؟ His assessment is کہ it's okay. 15-20 دن let's give it a shot. پہلی بات تو یہ پی ٹی آئی ڈیمانڈیڈ کی، ویسے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ we will not wait that long, but آپ کا تجزیہ کیا ہے زبیر صاحب؟ کیوں یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں جو ابھی انہوں نے ایک بات کی تھی، دو گروپس ہیں، خواجہ آصف وغیرہ جو کھل کے ابھی بھی مخالفت کرتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں. مریم نواز ہے وہ دہشت گرد ان کو کہتی ہے، اور دوسری طرف عرفان صدیقی ٹائپ لوگ ہیں جو کہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن اپنی ظاہر ہے مجبوریاں بھی بتاتے ہیں.
وہ جو پاورفل گروپ ہے نا وہ خواجہ آصف مریم نواز ہی ہے. وہ صحیح ریفلیکٹ کرتے ہیں جو حکومت کی تھنکنگ یا اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ ہے. وہ عرفان صدیقی وغیرہ جو ہے وہ پارٹی کے وہ نہیں ہے، ہاکش ایلیمنٹس نہیں ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ ہاکش ایلیمنٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی. سو وٹ وین یو سے ہاکس، زبیر صاحب جب آپ ہاکس کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاکس پی ٹی آئی کو بالکل سپیس دینے کو تیار نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے. تو بات کی بات ہے بالکل 100%. سو پی ٹی آئی شوڈ ریئلائز دیٹ کہ جی آپ عرفان صدیقی صاحب میرا خیال ہے کھل کے بات کرنی چاہیے. آپ کے پاس کوئی پاور ہے ہی نہیں اور آپ ڈیمونسٹریٹ کریں پاور. اگر آپ چپ کروائیں ایٹ لیسٹ ڈیورنگ دا نیگوشیٹنگ ٹائم، آپ خواجہ آصف یا مریم نواز جیسے لوگوں کو آپ چپ کیوں نہیں کرا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کے جو سب سے پاورفل ایلیمنٹس I think because جیل پنجاب میں اس لیے I believe کہ مریم I don't think Maryam has opposed the idea of dialogue. I haven't seen it, maybe you have.